دیکھیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سبق تھا ہمارا ہم نے کل پڑھا تھا وما انزل علی الملکین ببابل۔ اللہ پاک نے یہ جو علم یعنی سحر کا جو علم پھیلایا ہے یہ دو فرشتوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ اصل میں دیکھیں دنیا میں جادو دو طریقوں سے آیا ہے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے ہم نے کل تفصیلاً واقعہ پڑھا ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کی اس ٹائم جب رسائی ہوتی تھی آسمانوں تک، تو اس ٹائم یعنی وہ وہاں سے جب اس طرح کی غیب کی خبریں سنتے تھے تو وہ لا کر اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو تھا، زمانہ حکومت، وہ ایسا ٹائم تھا کہتے کہ اس میں انسان اور جنات یہ دونوں مل کے رہتے تھے۔ تو جنات تو ویسے ہی شہر میں بہت مشہور ہے، تو اس ٹائم یہودیوں نے جب ظاہر بات جنات ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے یہودیوں نے یعنی بنی اسرائیل والوں نے ان جنات سے سحر سیکھا۔ اور اس کا دوسرا ذریعہ جو سحر کا مطلب جادو کا جس کی قرآن بھی تصدیق کرتی ہے وہ ہے کہ دو فرشتے اللہ پاک نے بطور آزمائش، ان کی آزمائش تھی اس چیز میں، وہ بھیجے تھے دنیا میں، اور ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا۔ یہ دونوں فرشتے مطلب آئے تھے دنیا میں، انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ دنیا میں بابل شہر میں یہ دونوں فرشتے رہتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو سحر سکھایا۔ اب اس ٹائم بنی اسرائیل والوں نے دیکھیے سحر جنات سے سیکھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا تو جیسے کل کی کلاس میں بھی بات گزر چکی ہے، سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتابیں کہ جس میں جادو کرنے کے طریقے ہیں وہ کتابیں ضبط کر لی اور ان کو اپنی کرسی کے نیچے دفنا دیا۔ تو وقتی طور پر فتنہ دب گیا تھا۔ بعد میں انہی شیطانوں نے جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ظاہر بات ہے یہ پھر آزاد ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ جادوگر تھے، اور جادو کے ذریعے ہی وہ ہر مخلوق پر حکومت کرتے تھے، یعنی ان کی جو سلطنت تھی وہ جو انہوں نے سلطنت قائم کی تھی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا وہ عقل کے کافی خلاف تھی، یعنی انسان کے سمجھنے کے بالکل برعکس تھی۔ ہواؤں میں ان کے تخت کا اڑنا جو مطلب نہ سمجھ آنے والی کچھ باتیں تھی، اور اسی طرح ہر طرح کے مخلوق کی زبان کو سمجھنا اور تمام مخلوق کا ان کے تابع ہونا، تو وہ تھوڑی سی مطلب ان کی حکومت عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ تو شیطانوں نے ایک تو وہ کتابیں نکالی، شیطان نے، وہ واقعہ بھی میں کل کی کلاس میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی بٹھائی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے بلکہ وہ ساحر تھے، جادوگر تھے، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کی نسبت کی۔ قرآن کی ان آیات میں اسی کی تردید ہے کہ ما کفر سلیمان، سلیمان نہ تو جادوگر تھے اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا جادو سیکھا نہ سکھایا، نہ ہی وہ اس علم میں مبتلا تھے۔ قرآن نے اس چیز کی وضاحت کر دی۔ دوسری بات آپ یہ سمجھے کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو دو فرشتے بھیجے تھے ہاروت اور ماروت، وہ بابل شہر میں آئے تھے دونوں فرشتے، انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، لیکن سکھانے سے پہلے وہ 7 دفعہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اس کو نہ سیکھو ورنہ فتنے میں پڑ جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بتایا بھی
کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ جادو سیکھ کر اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، تو لہٰذا اس کو نہ سیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کفر میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن جو شرارتی اور عنید یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہودیوں میں ویسے بھی ضد اور ہٹ درمی چیزیں زیادہ تھی، انہوں نے خیر اصرار کیا بار بار سیکھنے پر، اور ان فرشتوں نے ان کو وہ جادو سکھایا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پاورفل جو جادو جس کو کہتے ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ یہودیوں کا جادو بہت اثر کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ گندا عمل جو ہے نا شیاطین سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، جیسے میں نے آپ کو وضاحت کی اس بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اس چیز میں۔ جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو کہتے ایک یہودی تھا جو جادوگر بھی تھا، عالم بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، جادوگر، ساحر۔ کہتے مشرکین مکہ اس کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ جو بندہ ہے جو پیغمبر خدا ہونے کی دعویٰ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، اس پر ہم نے بہت زیادہ جادو کرنے کی کوشش کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، تمہارے پاس تو ہر طرح کا جادو ہے، اگر واقعتاً تم لوگ کو یعنی جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں اور میں مطلب ہر طرح کا جادو کر سکتا ہوں، تم اس شخص پر جادو کرو اور اس کی جتنی اجرت تم مانگنا چاہتے ہو نا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم صرف اس پر جادو کرو۔ تو پھر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور واقعتاً ان کے جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ تو انشاءاللہ آگے جا کر آئے گا فلق اور سورہ ناس میں۔ لیکن لبید بن عاصم جو جادوگر تھا اس کے جادو کا آپ علیہ السلام پر اتنا صرف اثر ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت ہر ٹائم بوجھل رہتی تھی، جیسے نہیں ہوتا انسان کی طبیعت گھبراہٹ، بے چینی، ایسی کیفیت آپ کی رہتی تھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام نہیں بھی کیا ہوتا تھا تو آپ سمجھتے کہ شاید میں یہ کام کر چکا ہوں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کوئی کام مطلب کر چکے ہوتے لیکن آپ فرماتے کہ وہ کام میں نے نہیں کیا، اتنا اثر تھا اس کا، اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو خواب میں دکھلایا جہاں پر انہوں نے مطلب جادو کر کے آپ کی جو زلفیں مبارک تھیں، آپ کے بال مبارک، کنگھی، اسی طرح ان چیزوں پر کچھ جادو کیا تھا، اور کہاں پہ دفن کی تھی وہ تمام چیزیں اللہ پاک نے آپ کو خواب میں دکھلائی، اور ساتھ ساتھ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں ان کا نزول ہوا اور حکم ہوا کہ ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ اللہ پاک نے خیر ان کے جادو کو پھر اس ذریعے سے دور فرما دی۔ تو اس طریقے سے جادو دنیا میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودی اکثر یہی میدان جہاد میں تو وہ شرکت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جادو اور اس علم پہ زیادہ زور دیتے تھے، یعنی وہ سفلی عمل کرتے تھے، اسی چیز کو مطلب آگے کرتے تھے اور آگے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے۔ تو یہی چیز قرآن کے اندر آئی ہے کہ ہاروت اور ماروت جب دنیا میں آئے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو، حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ پہلے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، اس کو سیکھ کر تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگوں نے پھر بھی ان سے سیکھا، منہما ان دونوں فرشتوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ باتیں سیکھی، وہ جادو سیکھا
یعنی سحر کی وہ قسم سیکھی کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان بغض اور عداوت دشمنی واقع ہو جائے، جدائی آ جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اب ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے انسان کی عقیدے کی تصحیح کر دی کہ جادو موجود ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جادو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں ہمیشہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی چیز نہ تو ہمیں نقصان دے سکتی ہے نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تجھے نقصان پہنچانے کے در پہ لگ جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے، تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ پاک نے تمہاری قسمت میں تکلیف نقصان مقرر کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یعنی جتنی تکلیف تم پر آنی ہے، اور وہ جو تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے وہ بھی اتنی ہی آتی ہے کہ جس کو انسان سہ سکتا ہے، انسان برداشت کر سکتا ہے۔ انسان کی برداشت سے باہر اللہ پاک کسی انسان پر جو ہے نا وہ تکلیف نہیں لے کر آتے ہیں، یعنی اس پر مشقت نہیں اللہ پاک ڈالتے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے الفاظ آگے مزید ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم کا فرمان ہے کہ اگر تمام دنیا کے انسان مل کر بھی تجھے نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں کہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی تمہاری قسمت میں اللہ پاک نے جتنا نفع مند ان لوگوں سے ہونا لکھا ہے اتنا ہی وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو عقیدے کی تصحیح ہے، جادو برحق، اس کا اثر برحق، لیکن اللہ کی ذات عظیم ہے، شان والی ذات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، ایسے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کی ذات پر یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، تو دیکھیں کبھی بھی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور اگر وہ چیز اثر کر رہی ہے تو ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم تو ظاہری بات یہی عقیدہ دنیا میں لے کر آئے ہیں، یہی ایمان لے کر آئے ہیں، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ کون سا ایمان؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ یا اللہ، جو تکلیف جو یعنی میری قسمت میں جو تکلیف ہے اور میری قسمت میں جو مطلب خیر ہے، اچھائی ہے، وہ سب تیری ہی طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر خوشی، ہر آسائش کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ بھئی فلاں بندے نے مجھ پر کر دیا تو میں اس حد تک نیچے ہو گیا، میں اتنا بیمار رہنے لگا اور بس ایسا ہو گیا۔ یہ چیزیں دیکھیں، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس سے انسان کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس بات کچھ پوائنٹ کو اچھی طریقے سے سمجھے میری بہنوں، کہتے انسان کا ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کے پھسلنے کے بہت زیادہ ذرائع کھل جاتے ہیں۔ عقیدہ بہت زیادہ یعنی پکا عقیدہ اگر ہمارا نہ ہو تو پھر اس صورت میں معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت دنیا کے معاملات سے بہت جلد یعنی مطلب مائل ہو جاتے ہیں دنیا کے معاملات کی طرف۔ تو بتلانا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جادو برحق، اس کا اثر برحق، لیکن ہوتا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر اس جادو سے ہمیں تکلیف پہنچنا ہمارے مقدر میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے، تو ہمیں وہ تکلیف ہم پر آئے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو دیکھو وہ تکلیف ہم پر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہر غم اور خوشی میں ہمیشہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا یقین مضبوط ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، یقین جانیے اللہ پاک ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔
اس لیے کہ دیکھیے، جادو چاہے ہیں، چاہے جنات ہیں، جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ اس کا اثر ہوتا ہے گندگی سے، ناپاکی سے۔ اور ایمان نورانیت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین، یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے، یہ ہمارے دلوں کے پاکی کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کامل ایمان انسان کے قلب کو پاک رکھتا ہے۔ تو جب ہمارا یقین اور ایمان اتنا پختہ ہوگا تو پھر اس صورت میں کیا کہ گندی چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، اس لیے کہ گندگی کا اثر گندگی میں ہوتا ہے۔ پاکی کے قریب جب گندگی جاتی ہے تو پاک چیز جو ہوتی ہے وہ گندی چیز کو بھی صاف کر لیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے میری بات آپ لوگوں کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے، لیکن بتلانا یہ چاہتی ہوں کہ سارا دار و مدار انسان کے ایمان اور عقیدے پر ہے۔ جو بھی تکلیف ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ پھر اس کے متعلق یہ سوچنا فلاں نے یہ کروایا، اس نے یہ کروایا، ایک تو دیکھیں رشتوں میں اس سے بہت زیادہ مطلب صلہ رحمی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ پھر مختلف بیماریاں بندے کو گھیر لیتی ہیں، ایسی چیزیں۔ اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بس ہمیں ہر وقت یہی ٹینشن لگی رہے، یہی پریشانی لگی رہے، ہمارا دھیان کبھی اللہ کی طرف جائے ہی نہ نماز میں، نہ نماز کے علاوہ۔ تو اس لیے دیکھیے یہ الفاظ انسان کے لیے بہت ہی تسلی مند الفاظ ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سب کچھ ہے، جنات بھی ہے، سحر بھی ہے، اثر بھی ہے، لیکن یہ نقصان نہیں دے سکتے کسی بھی انسان کو جب تک رب کریم کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم غالب ہے، اور وہ میں نے آپ کو کل طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمیشہ اللہ پاک ہمیں اپنے پناہ میں رکھیں، ان گندی چیزوں سے اللہ پاک ہمیں اپنے امن و امان میں رکھے، تو اس کے لیے پاورفل چیز جو ہے نا وہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ ایک ٹائم چھوٹ جائے تو دوسرے ٹائم لازمی پڑھیں، صبح کے چھوٹ جائے شام کو لازمی پڑھیں، شام کے چھوٹ جائے بھئی صبح کے لازمی پڑھیں۔ اول تو کوشش ہونی چاہیے کہ صبح شام اہتمام کے ساتھ ہم پڑھیں، لیکن چلے بعض اوقات کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو پھر دوسرے ٹائم پہ اس کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ یقین آپ سے کہتی ہوں، آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، جو شخص مسنون دعاؤں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرتا ہے، اللہ پاک کبھی بھی ان گندی چیزوں میں اس بندے کو ملوث ہونے نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر کی جو دعائیں ہیں وہ مقبول شدہ ہے، ان کا لازمی اہتمام کیا کریں۔ ہماری تو دعائیں جو ہیں نا وہ تو اس میں ہم دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کی آسائشیں مانگتے ہیں، ہم سمجھتے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، عارضی زندگی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، ہم بھی گزر جائیں گے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اصل زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو دعا کیا کرے اللہ پاک ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ہمیں اٹھنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو، اور اللہ پاک ہمارے لیے آخرت کی منزلیں بھی آسان کر دے۔ آگے پھر فرمایا گیا ہے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے تھے لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے تھے ان سے لوگ جو نقصان پہنچاتے تھے، اسے مراد سحر ہے، یعنی وہ یہودیوں نے اس سحر کو سیکھا جو کفر تک پہنچاتا ہے، لیکن وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسا سحر وہ نہیں سیکھتے تھے کہ جس سے وہ نفع دے، نفع دینے والی چیز وہ نہیں سکھاتے تھے، نہیں سیکھتے تھے، سکھاتے تو وہ تھے لیکن وہ سیکھتے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ جو بھی میں سیکھتا ہوں، جو بھی علم میں سیکھتا ہوں، اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ عطا فرما دیں کہ جو نفع نہ دے، جو ہمارے لیے نفع مند نہ ہو۔
یعنی خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع مند نہ ہو اور اوروں کے لیے بھی نفع مند نہ ہو، ایسے علم سے رب کریم ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتلاتی ہوئی چلوں قرآن کے انہی آیات کے ضمناً، کہ دیکھیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جادو ہوتا ہے یا پھر شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا توڑ بڑی مشکلوں سے ملتا ہے، بہت ہی مشکلوں سے ملتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ملتا بھی نہیں ہے۔ اسی کشمکش اور اسی تکلیف میں بعض اوقات انسان پوری زندگی گزارتا ہے۔ اسی چیز کی قرآن نے صراحت بھی کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شیاطین سے یا پھر ان فرشتوں سے، ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا ہے، انہوں نے وہ چیزیں سیکھی نہیں ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ ہاں، انہوں نے وہ چیزیں ضرور سیکھی ہے جو لوگوں کو نقصان دے، لوگوں کو تکلیف دے، لوگوں کو بیماری میں مبتلا کرے، لیکن انہوں نے وہ چیزیں نہیں سیکھی جو لوگوں کو کیا کرے، نفع دے۔ جب انہوں نے یہ چیزیں نہیں سیکھی جو لوگوں کو نفع دے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ایسی صورتوں کا نزول کیا ہے کہ ان کو پڑھنے سے اللہ پاک انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات جن لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو پناہ دے خیر ان چیزوں سے، جن پر جادو ہو جاتا ہے یا پھر جنات وغیرہ کا مسئلہ جن کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ان کا توڑ ملنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، بعض اوقات ملتا ہی نہیں ہے بالکل۔ تو اس اثر سے پہلے ہی دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کو خود اپنے معمول میں اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کو معمول میں رکھنا چاہیے، تاکہ ان گندگی کا اثر نہ ہمارے پر ہو، نہ ہماری اولاد و نہ ہمارے گھر والوں کے پر ہو۔ اور کچھ نہ صحیح تو ہمیں آخری صورتیں جو ہے نا اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے صرف اپنے عمل کے حد تک نہیں، آپ ان باتوں کو بتایا کریں، اس لیے کہ دیکھیں قرآن کہہ رہے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ ایسا علم تو بہت ہے کہ جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جادو ایسا ہے جو بہت نقصان لوگوں کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ، لیکن لوگوں نے ایسا نہیں سیکھا جو اس سے فائدہ مند بھی ہو، کوئی نفع بھی ہو اس سے حاصل ہو۔ اول تو اللہ پاک ان چیزوں میں ہمیں مبتلا نہ کرے، پوری امت مسلمہ کو۔ اگر کوئی مبتلا ہو بھی گیا ہے تو اللہ پاک اس کو عافیت کے ساتھ صحت عطا کرے، اللہ پاک ان کے مسائل پریشانیوں کو دور کرے۔ تو بہرحال عادت بنائیں اپنے بچوں کی، گھر والوں کی، کہ چلے مصنون دعاؤں کا اگر ٹائم نہیں ملتا یا پھر بچے بعض اوقات وہ نہیں پڑھ پاتے، تو آخری صورتیں جو ہیں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھنے کا اگر بچے کا معمول بن جائے، یا پھر اگر صبح و شام، اس لیے کہ مصنون دعا میں یہ چیز بھی ہے، صبح و شام 3 دفعہ بندہ اس کو پڑھے، 3 دفعہ صبح پڑھیں 3 صورتوں کو، 3 دفعہ شام کو پڑھے 3 صورتوں کو، یقین جانیے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور کبھی بھی یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ایسی گندی چیزیں انسان سے خود ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کا تجربہ ہے۔ تو ایسے جس طرح بچے جب 7 سال کے ہو جاتے ہیں ہم ان کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو تو لازمی میں کہتی ہوں تلقین کرنی چاہیے کہ صبح اور شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ایک ایک دفعہ آپ اونچی آواز سے ان سے پڑھوا لیا کریں۔ ایک دفعہ بچوں کی عادت جب پکی ہو جاتی ہے تو آپ یقین نہیں کریں کہ بڑھاپے تک بچے اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، بے شک وہ یہودی جان چکے تھے کہ جس نے اس سحر کو خریدا، یعنی انہوں نے جادو کے علم کو تورات کے بدلے میں لیا، اور جنہوں نے ایسا کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے جو کچھ انہوں نے خریدا۔ وَلَبِئْسَ، بہت ہی برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جو کچھ انہوں نے خریدا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ، اگر وہ یہودی ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اللہ کے عذاب اور معاصی اور سحر کو چھوڑ کر بچتے، تو قرآن کہہ رہے کہ لَمَثُوبَةٌ، تو ان کا بدلہ، مصوبہ کہا جاتا ہے بدلے کو، ان کا بدلہ من عند اللہ خیر، اللہ کے پاس بہت بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے پہچانتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ یہودی ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے عذاب سے بچتے، سحر کو چھوڑ کر بچتے، تو ان کا بدلہ اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے، تو پھر اس صورت میں اللہ کے پاس ان کا بہترین ٹھکانہ ہوتا، بہترین اجر ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو، واسمعوا، اور سنا کرو پیغمبر کی بات کو، وللکافرین عذاب علیم، اور بے شک ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا شان نزول آیت کا سمجھیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ راعنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام سننے میں ہماری رعایت فرمائیں، بات سننے میں ہماری رعایت فرمائیں۔ یا معنی یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ آپ ہماری تعلیم کے لیے فرماتے ہیں اس میں ہماری رعایت فرمائیں، یا رسول اللہ ہمارے سمجھنے تک توقف فرمائیں، تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہودیوں نے جب سنا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کلمہ بولتے ہیں، یعنی راعنا کا لفظ بولتے ہیں، تو کہتے انہیں ایک مذاق سوچی، انہوں نے بھی اس کلمے کی بنیت، نعوذ باللہ ایک غلط نیت سے وہ بھی اس کلمے کا استعمال کرنے لگے، اس لیے کہ یہودی زبان میں راعنا کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ خدا ان پر لعنت کرے، اور مجلس میں بیٹھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے، اور جب وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تو کہتے اس کے بعد خوب ہنسی مذاق اڑاتے کہ دیکھو ان مسلمانوں کو ہم نے کیسے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ یہ اپنے پیغمبر کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس گندی نیت کو پہچان گئے، اور کہتے انہوں نے ان تمام یہودیوں سے کہا کہ اب میں نے تم میں سے کسی سے بھی یہ کلمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہتے ہوئے سنا تو یاد رکھنا میں تم لوگوں کی گردن اڑا لوں گا۔ تو یہ اس موقع پر اللہ پاک نے آیت نازل کی، کون سی آیت؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے من والو تم بھی راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ ایسے الفاظ میں اہانت ہے۔ وقولوا انظرنا، بلکہ تم لوگ انظرنا معنی یہ ہے کہ انتظار فرمائیے، ذرا توقف فرمائیے تاکہ ہم آپ کا کلام سمجھ سکیں، یعنی راعنا کی بجائے تم لوگ انظرنا کا لفظ استعمال کرو، واسمعوا، اور سنا کرو، معنی یہ ہے کہ جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو سنو اور اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اچھی طریقے سے سن لیا کرو تاکہ دوسری مرتبہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، کافروں سے مراد یہودی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے کلمے سے یاد کیا تھا، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اللہ پاک نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔